بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پارلیمانی نظام اور صدارتی نظام، اس دنیا میں کئی قسم کے جمہوری نظام نافذ ہیں۔ کچھ ممالک میں نیم پارلیمانی اور چند ایک ممالک میں مکمل پارلیمانی نظام نافذ ہے۔ کچھ ممالک میں ایک پارٹی سسٹم ہے، لیکن ان ممالک کی تعداد کا موازنہ کیا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں میجورٹی ممالک میں صدارتی اور نیم صدارتی نظام نافذ ہے، جبکہ دنیا کے بڑے ممالک جن میں برطانیہ، آسٹریلیا وغیرہ شامل ہیں، ان میں نیم پارلیمانی نظام نافذ ہے، جبکہ چند ممالک میں مکمل پارلیمانی نظام نافذ ہے۔ ان میں پاکستان اور ہندوستان بھی شامل ہے۔ آپ کو یہ بات مضحکہ خیز لگے گی، لیکن یہ حقیقت ہے، کیونکہ برطانیہ، آسٹریلیا وغیرہ میں پارلیمانی سسٹم کے اوپر ایک بادشاہت کا سسٹم ہے۔ لوگ کہیں گے کہ ملکہ کا عہدہ ایک سمونیل عہدہ ہے، تو ان کو بتاتا چلوں کہ ملکہ کے پاس یہ اتھارٹی موجود ہے کہ وہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو ڈسمس کر سکتی ہے۔ لہٰذا ان ملکوں کے سسٹمز کو مکمل پارلیمانی نظام کہنا پارلیمانی نظام کی توہین ہوگی، کیونکہ ملکہ کسی بھی الیکشن میں الیکٹ ہو کر نہیں آتی، بلکہ وہ ایک رائل فیملی سے تعلق رکھتی ہیں اور اگلی ملکہ بھی اسی فیملی سے بنے گی، نہ کہ اس کو ان 15 ملکوں کی عوام ووٹنگ کے ذریعے منتخب کرے گی جو کہ کامن ویلتھ ریلیم میں آتے ہیں۔ پاکستان میں پارلیمانی سسٹم میں پاور مکمل طور پر منقسم شدہ ہوتی ہے۔ پاکستان کے پارلیمانی نظام میں وزیر اعظم کے ہاتھ میں اختیار نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر وزیر اعظم اپنی مرضی سے ایک ادارے کا چیئرمین تک نہیں لگا سکتا، کیونکہ ادارے کا چیئرمین لگانے کے لیے اس کو اپوزیشن کے رہنما سے مشاورت کرنا پڑتی ہے۔ اگر یہ مشاورت کامیاب نہ ہو تو فیصلہ ایک کمیٹی کے پاس چلا جاتا ہے، جس میں 4 حکومتی اراکین اور 4 اپوزیشن کے اراکین شامل ہوتے ہیں۔ معاملہ اگر پھر پینڈنگ ہوا تو یہ پھر عدالت کے پاس چلا جاتا ہے۔ عدالت اگر اس بندے کو الیکٹ کر لیتی ہے تو یہ بندہ اپوائنٹ ہو جاتا ہے، تو جو وہ رزلٹ دے گا اس کی ذمہ داری وزیر اعظم پر ہوگی۔ یعنی وزیر اعظم اپنی مرضی سے بندہ اپوائنٹ نہیں کر سکتا، لیکن اس عدلیہ کے ذریعے اپوائنٹ بندے کے قول و فعل کا ذمہ دار وزیر اعظم ہوتا ہے۔ وزیر اعظم کے پاس اتنی سی بھی اتھارٹی نہیں ہوتی کہ اگر ایک ادارے کا چیئرمین اگر اس کی منشا کے مطابق اس کو رزلٹ نہیں دے رہا تو اس کو برطرف کر سکے۔ HEC کا چیئرمین طارق بنوری، جس کو شاہد خاقان عباسی نے لگایا، اس کی نااہلی کی وجہ سے اس کو PTI گورنمنٹ نے ہٹایا، لیکن عدالت نے اس کو بحال کر دیا، کیونکہ 4 سال سے پہلے اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا تھا۔ یہ ہے ہمارا پارلیمانی سسٹم۔ نیب کا چیئرمین کرپشن کی تحقیقات کرتا ہے، لیکن اس کو منتخب کون کر رہا ہے؟ وہ بندہ جو خود منی لانڈر ہے اور کرپشن کا ملزم ہے، اور اس پر تو کیس ثابت ہونے کو ہے۔ وزیر اعظم کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں، لیکن وزیر اعظم ہر چیز کا ذمہ دار ہے، اور باقی رہی صحیح کسر اتحادی اور بلیک میلرز پوری کر دیتے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کے لیے یہ سسٹم کسی جنت سے کم نہیں ہے، کیونکہ اس پارلیمانی نظام میں ہر کسی کو اس کا حصہ ملتا ہے۔ مثلاً پیپلز پارٹی کو سندھ میں، نون لیگ کو پنجاب میں۔ اس سسٹم میں جس نے پیسہ لگایا وہ اس سے پھل کھائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اس سسٹم میں پیسہ لگاتے ہیں، اپنے بندے پلانٹ کرتے ہیں اور پھر مافیاز بنواتے ہیں اور ان کو اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں۔ اور رہی صحیح کسر 18ویں ترمیم نے پوری کر دی۔ صوبائی خود مختاری بری چیز نہیں، لیکن 18ویں ترمیم کی آڑ میں وفاق کو کمزور کر دیا گیا ہے۔ یہ سسٹم ایک بگڑے بدماش کا روپ دھار چکا ہے۔ یہ بگڑا بدماش اپنے یاروں کو کھلا رہا ہے، اور اس بگڑے بدماش کو قابو کرنے کے لیے اس سے بڑا بدماش بننا پڑے گا۔ دوسرے الفاظ میں، اسی موجودہ سسٹم میں گورننس بہتر کرنے کے لیے آپ کو بھی مافیا کا روپ دھارنا پڑتا ہے۔ آپ کو بھی سسٹم میں بندے پلانٹ کرنے پڑتے ہیں، آپ کو بھی پیسہ لگانا پڑتا ہے، آپ کو بھی مافیاز کو سپورٹ کرنا پڑتا ہے، اور سب سے اہم چیز انصاف ہے۔ انصاف کا ادارہ مکمل طور پر انڈیپینڈنٹ ہے، اور یہاں ایک سے بڑھ کر ایک مافیا بیٹھا ہے۔ من پسند ججوں کی بھرتیوں کے لیے بار کونسلز کے ذریعے پریشر ڈلوانا، بڑے بڑے رہنماؤں تک بریف کیس پہنچوانا، پھر ہڑتال والے دن بار کونسل کا صدر خود کیس لڑنے پہنچ جائے جبکہ عوام باہر ذلیل ہو رہی ہو۔ یہاں پر ہر چیز کا ایک مافیا ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، وکیل ہو، ٹینکرز مافیا ہو، شوگرز مافیا ہو یا کوئی اور ان سب مافیاز کو کنٹرول کرنے کے لیے پارلیمانی سسٹم ایک ناکام ترین سسٹم ہے، کیونکہ گورننس تب تک بہتر نہیں ہوگی جب تک سزا اور جزا کا نظام بہتر نہیں ہوگا۔ صدارتی نظام میں اسٹیبلشمنٹ اور بیرونی مداخلت جیسے MNAs اور اتحادیوں کی مداخلت نہیں ہوتی، کیونکہ صدر ڈائریکٹ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آتا ہے، اور سب سے بڑھ کر بعد کے قائد اعظم بھی ملک میں صدارتی نظام کا نفاذ چاہتے تھے۔ اگلا سوال یہ کہ پاکستان میں سسٹم نافذ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے آئین میں، جو کہ پارلیمانی آئین، درج ہے، لہٰذا صدارتی نظام کے لیے آئین تبدیل کرنے کی ضرورت ہوگی، اور آئین میں تبدیلی کے لیے سینٹ اور قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے۔
لیکن آئین کے آرٹیکل 48 کے سیکشن 6 میں درج ہے کہ وزیر اعظم کسی بھی معاملے پر عوامی رائے کے طلبگار ہیں، تو وہ اس پر عوام سے ہاں یا نہ جواب لینے کے لیے ریفرینڈم کروا سکتے ہیں، اور اس ریفرینڈم کی اپروول پارلیمنٹ کی جوائنٹ سیٹنگ دے گی۔ اور اگر عوام یہ کہہ دے کہ وہ پارلیمانی نظام کی بجائے اس نظام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر پارلیمنٹ کے نمائندوں کے لیے یہ مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے، کیونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس موجودہ سسٹم کے حق میں ہے اور سسٹم کو بدلنے پر، توڑنے پر اور لاشیں بچھانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ پاکستان میں پہلے کبھی صدارتی نظام رائج نہیں ہوا۔ ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق اور مشرف کا صدارتی نظام ایک مارشل لا تھا، اور اس مارشل لا کے نظام کو آج عوام کے سامنے صدارتی نظام بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ جب تک وفاق مضبوط اور اختیار والا حکمران نہیں ہوگا، تب تک یہ ملک تیزی سے ترقی نہیں کر سکے گا، اور اس ملک کا سسٹم تبدیل کرنا پڑے گا۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔